अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अपना कमाओ पॉडकास्ट एंड दिस इज़ योर होस्ट नफीसा खान। आज हमें ज्वाइन किया है सर मलिक वकास सईद ने, जो कि अपना कमाओ प्लेटफॉर्म को लीड कर रहे हैं। और साथ आज हमारी एक गेस्ट हैं जो कि एक एआई रिसर्चर हैं, स्ट्रॉन्ग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की एडवोकेट हैं। यूनिवर्सिटी जैसे मतलब इंटरनेशनली रिकगनाइज यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हमारे पास, ऑक्सफोर्ड, नस्ट, एमसी मास्टर जैसी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेशनल प्रोग्राम का हिस्सा रह चुकी हैं। तो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे एआई के बारे में। जो भी आज का टॉपिक है वो आपको मिस आयशा नूर एक्सप्लेन करेंगी। कैसी है मिस आयशा आप? Alhamdulillah, I'm fine. Thanks for asking. How about you? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग फाइन। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। Okay, so आज का जो हमारा टॉपिक है तो बेसिकली हम ये चीज़ काफ़ी दफ़ा सुनते आ रहे हैं, एआई आ गए हैं, आप एआई को लर्न करेंगे सारी चीज़ें। और एआई लर्न करने के लिए भी बहुत सारे अब जो हैं प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। बट व्हाट्स द थिंग कि व्हाट मैटर्स द मोस्ट इन दिस एरा? हम पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ना शुरू कर दें, हम डिग्रीज पर ज़्यादा फोकस करें, क्या चीज़ें हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और हमें बहुत टॉप नॉच टेक्नोलॉजी के साथ जो है कैसे काम करना है? सो दैट्स द थिंग दैट वी आर गोना लर्न टुडे। जी एंड थैंक यू सो मच। और ये डेफिनेटली बड़ा एक ज़बरदस्त टॉपिक है क्योंकि एआई एक आजकल का बज़वर्ड है। और थैंक यू सो मच नफीसा फॉर हैविंग अस हियर। और मिस आयशा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के इसके ऊपर बात की। और पाकिस्तान जैसे एक मुल्क में जो दुनिया भर में चौथा फ्रीलांसिंग का बड़ा मुल्क है, जहाँ की जो आईटी इंडस्ट्री है वो बड़ी माशाल्लाह इमर्जिंग इंडस्ट्री है, तो ऐसे मुल्क में बच्चों से लेके बड़ों तक सब एआई को सीखना चाह रहे हैं। So that's really amazing कि आज इस टॉपिक को लेके हम चले हैं। So looking forward to a very meaningful discussion. चलिए सर, तो बगैर वक्त ज़ाय के हम पहली सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तो पहली सेगमेंट है हमारी आज की, वो है कि एआई इन पाकिस्तान, हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ एआई। तो सबसे पहले मैं मतलब ये बात करना चाहूँगी कि एआई जो है पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के ग्लोबल कन्वर्सेशन बना हुआ है, एक जिसको बोलते हैं ना हॉट टॉपिक, हर कोई इसके बारे में बात करता है। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग के पर्सपेक्टिव से जो पाकिस्तान है वो राइट नाउ एआई की फील्ड में हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? ओके, सो पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जब ये एआई आया तो काफ़ी लोगों ने इस पे बात करना शुरू की और हमारा जो सा पूरा सोशल मीडिया है वो इससे भर गया। स्टार्ट लर्निंग अबाउट एआई, और बहुत सारे लोगों ने कोर्सेज लॉन्च करना शुरू कर दिए, प्लेटफॉर्म्स आ गए हमारे पास बहुत सारे। लेकिन हमारे पास जो सी थी कि वो पेपर वर्क जो सा, हमारे पास पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी पेपर वर्क तक आ गई है पाकिस्तान के अंदर। अब वो पॉलिटिशियंस और इस पे काम करना शुरू कर दिया है सबने, और वो पेपर वर्क तक आ गई है। अब पेपर वर्क से आगे जो हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करने हैं, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, दैट इज़ समथिंग के उस पर अभी तक काम चल रहा है। और दैट इज़ समथिंग वेयर वी आर अ बिट लैकिंग compared to the world, but yeah, that is something that अगर हम लोग वो कर लेते हैं that would be the huge step। क्योंकि हमारे पास जो सी आवाम है उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। और अभी हमने लर्न करना शुरू कर दिया है एआई को, and AI learning AI with AI, so you know it's something that goes on forever and forever. So yeah, I see it like this. यानी कि अगर हम पाकिस्तान को कंपेयर करें उन कंट्रीज़ के साथ जो एआई में लीड कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि सबसे बड़ा गैप ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और पॉलिसीज़ की कमी है, इस तरह? पॉलिसी पेपर वर्क तक आ गई है, उसकी जो सी इम्प्लीमेंटेशन जारी है उस पर थोड़ा सा काम लगेगा, क्योंकि पेपर वर्क तक लाने के उस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। सो अब पेपर वर्क से आगे जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई थिंक। सर आप अपना पर्सपेक्टिव शेयर करें इस पे कि क्या ऐसा ब्रिज है, क्या ऐसा गैप है? जी, मैं सेकंड करूंगा मिस आयशा को कि उन्होंने जो एक चीज़ बताई है कि हमारी नेशन में एक सबसे अच्छी बात यह है कि क्यूरियोसिटी और लर्निंग जो है विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एआई, वो एक बड़ी अच्छी स्टार्ट हो चुकी है। और जिस तरह हिशाम सरवर भाई हैं, आपको पता ही है कि ये लाइक फ्रीलांसिंग दुनिया में पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है और गुरु समझे जाते हैं। उनका एक हमेशा से कॉल था कि सीखना सीखो। तो आई बिलीव कि एआई की वजह से सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका हुआ है। और ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। हम चाहते हैं कि 10 से 15 सालों में पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी एआई इंजीनियर्स की वर्कफोर्स होनी चाहिए। बट अगेन उसको पेपर वर्क से निकाल के पॉलिसीज के अंदर उसको ढाल के उसको मैनिफेस्ट करना
امپلیمنٹ کرنا. تو یہ ایک بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے, اور یہ تب ہی ممکن ہو پائے گا جب گورنمنٹ باقاعدہ طور پہ انڈسٹری کے پاکستان میں جو انڈسٹری ہے اے آئی کی, اس میں بہت اچھے اچھے نام موجود ہیں. مس عائشہ موجود ہیں, اس طرح اور بہت سارے عرفان ملک صاحب ہیں. لائک پاکستان میں آپ بہت بڑے ڈاکٹر ضیاء جیسے لوگ ہیں, ڈاکٹر طاہر مشتاق صاحب ہیں, بہت سارے ایسے بڑے بڑے نام ہیں جن کے بہت اچھا پیپر ورک ہے, ریسرچ ورک ہے ان کا, ان کو کیا ہوا ہے ٹو دے. سوری سر وی کانٹ ہیئر یو, آپ انفراسٹرکچر کو کی بنایا جا آواز بریک سکتا ہو ہے, رہی ہے. اور جیسا کہ مس عائشہ نے بھی بات کی کہ پیپر ورک سے اس کو نکال کے امپلیمنٹ کرنا ہی اصل. یس جی سر ایسے ہی ہے. تو مطلب اے آئی کی لیبز اگر گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کی جائے تو یہ مسئلے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. ایسے یس ہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے جب اے آئی آیا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں فنڈنگس کی بھی بہت ضرورت پڑتی ہے, بیکاز وی آر موونگ ٹورڈز دی آئیڈیاز. تو وہاں پہ بھی اگر فنڈنگس کی بھی بات کریں تو پاکستان کے اندر آپ کو بہت مشکل سے فنڈنگس ملتی ہیں, اور جو ملتی بھی ہیں وہ بہت تھوڑی ہوتی ہیں کمپیئر ٹو دا ورلڈ. سو دیٹس سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ورک آن رائٹ ناؤ. اے آئی کی مطلب ہم بات کریں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کریں تو ایک بات میرے ذہن میں اسپارک کی کہ جب ہماری یونیورسٹی میں جب پرائم منسٹر آئے تھے نا یوتھ پروگرام کے لیے, لیپ ٹاپس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے, تو انہوں نے اپنے وزٹ کے بہاف پہ ہری پور کو گفٹ کیا تھا انہوں نے اے آئی کا لیب. اب اٹس بین آئی گیس 7 to 8 months اس بات کو, لیکن ابھی اس کے آئی گیس کام اسٹارٹ نہیں ہوا ہے نا. تو یہ بھی چیز ایک لیک کر رہی ہے کہ آپ کو مطلب پیپر پہ چیز آ جاتی ہے, نیوز پہ چیز آ جاتی ہے, لیکن اس پہ ٹیکنیکلی کام اسٹارٹ نہیں ہوتا, تو اس پہ تھوڑا سا ورک کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ یس سارے کیا ہیں, یہ بیسیکلی چیلنجز ہیں ہماری یوتھ کے لیے, چیلنجز ہیں. تو آپ ایسی کیا اپرچونیٹیز دیکھتی ہیں پاکستانی یوتھ کے لیے جو اے آئی کے اسٹارٹس میں ہوں اور اے آئی کے ایکو سسٹم کے اندر چینج لے کر آئیں. اب جیسے کہ 5 سال پہلے کی بات کی جائے تو اے آئی نہیں تھا ہمارے پاس, پاکستان کے پوری دنیا کے پاس نہیں تھا. تو اب ایسی کون سی اپرچونیٹیز ہیں جو آپ دیکھتی ہیں کہ یا سر آپ دیکھتے ہیں اے آئی کے وجہ سے جو کریٹ کی گئی ہے یوتھ کے لیے, کریٹ ہوئی ہیں؟ اوکے, سو جیسے اے آئی آیا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ اسٹیپس جو ہیں آلریڈی بلٹ ہیں آگے جانے کے لیے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ لوگ خود کمپیوٹر سائنس پڑھیں, ٹیکنیکل ڈیٹیلس پڑھیں, کوڈنگ کریں, وہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑتی تھیں. لیکن آپ کو اب بنی بنائی ساری چیزیں مل جاتی ہیں, آپ نے صرف اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے دیٹ سے. سو دس از سم تھنگ کہ وہ ہمارے چیلنجز اس طرح سے بالکل ختم ہو چکے ہیں. ڈی بگنگ کرنی پڑتی تھی کوڈ لکھنے کے بعد, اب ڈی بگنگ جو ہے وہ بھی آپ کو اے آئی کر کے دے رہا ہے. سو رائٹ ناؤ آپ کی جو سی پوزیشن ہے وہ اس طرح سے کہ جیسے کسی کمپنی میں ایک سی او ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی امپلائیز ہوتے ہیں اور اسے صرف آرڈر دینا ہوتا ہے, اسے اپنا آئیڈیا ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. سو یہ چیز ہے ابھی ہمارے پاس پاکستان میں. تو ہمیں وہ جن سے پچھلے اسٹیپس کرنے پڑتے تھے, ڈگری ہونا ضروری ہے اور پروفیشنل نالج ہونا ضروری ہے کمپیوٹر کا, دیٹ از ناٹ سم تھنگ ریکوائرڈ. اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پاکستان کے اندر یوتھ جو ہے وہ پاپولیشن میں سب سے زیادہ ہے, اینڈ یو نو یوتھ از آلویز آن سوشل میڈیا. سو اس طرح سے ہمارے پاس اویئرنیس پھیلتی چلی جا رہی ہے اور ہمارے پاس جو سی اپرچونیٹیز ہیں وہ اوپن ہو رہی ہیں, بیکاز اٹ از ریڈیلی اویلیبل ٹورڈز یو اینڈ یو جسٹ ہیو ٹو ایگزیکیوٹ اٹ ود یور آئیڈیاز. بالکل ٹھیک ہے آپ نے, مطلب بہترین بات ہے یہ. اور اب ہم پاکستان کی جب بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جیسے آپ نے بولا کہ آئیڈیاز اور اے آئی جو ہے وہ یہاں پر ہے, اٹس ہیئر. لیکن سب سے بڑا اس کو اڈاپٹ کرنے میں کیا چیلنج آ رہا ہے؟ کیا ٹیکنالوجی ہے, یا اویئرنیس کی کمی ہے, یا اسکلس کی, یا پھر وہ فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں اے آئی ہماری جاب ریپلیس کر دے گا, سم تھنگ لائک دیٹ. اس کو اڈیپٹ کرنے میں کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ اس کو اڈیپٹ کرنے میں ہمیں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے, اور یہی چیز انسان کو اور اے آئی سے ڈفر کرتی ہے. بیسیکلی ہم اپنی بات کریں تو ہمیں ہیومن ایکسپیرینسز ہی اچھے لگتے ہیں ہیومن کو. ہم ایون کہ چیٹ بوٹ سے بھی بات کریں, سو وی وڈ پریفر کہ وہ چیٹ بوٹ کنورزیشنل لینگویج میں ہم سے بات کرے. دیٹ از دا ریزن وی پریفر کلاڈ اوور چیٹ جی پی ٹی. سو اب اس کی وجہ سے انکلوزیوٹی آ گئی ہے, کہ ایکسکلوسیوٹی آ گئی ہے, کہ ہمارے پاس جو ہے
कोई ऐसे स्किल्स होने चाहिए जो कि ह्यूमन स्किल्स हैं, ऐसी कोई स्किल्स ना होने चाहिए जो कि AI बाद में अडेप्ट कर सकती है। सो इस वजह से मुझे लगता है कि हमारे पास क्रिएटिव थिंकिंग आ जाती है, इनोवेशन आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है, क्योंकि दिस इज द थिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ। हम कर कुछ भी सकते हैं, लेकिन करना क्या है, वो जो करना है उसको आप बिजनेस बना सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, आप स्टार्टअप्स कर सकते हैं, उसके अलावा आप यू कैन ओपन द अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स टू। सो दिस इज समथिंग दैट आई थिंक ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे टाइम की राइट नाउ। बिल्कुल ऐसे ही है सर। आप अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहेंगे इस पे? जी जी, इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें इससे पहले जो मिस आयशा ने जो एक बात की थी ना कि AI के आने की वजह से जो चीज़ें हमारे सोसाइटी में आई हैं, आज मैं हमारे एक जर्नलिस्ट के साथ एक सेशन कर रहा था एंड मैंने उनसे कहा कि AI का अगर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल यूज़ करवाऊँ तो आप सबसे ज़्यादा किस डोमेन में AI की हेल्प सीक आउट करना चाहेंगे, एंड दे टोल्ड मी, एंड उन्होंने मुझे इस तरीके से वो बात कही कि एक चैलेंज है आपके लिए कि हमारे लिए वेबसाइट्स हमारे लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट की एक स्ट्रेटेजिक लाइक एसेट होती हैं, तो हमें एक वेबसाइट बनानी है, तो क्या आपका AI हमारे लिए एक पूरी वेबसाइट बना सकता है? सो मैंने वहाँ पे लवेबल ओपन किया एंड मैंने उनसे पूरी रिक्वायरमेंट दी उर्दू वेबसाइट की कि आपको अपनी वेबसाइट में क्या क्या फीचर चाहिए। उर्दू वेबसाइट चाहिए, कैटेगरीज के साथ, वेदर्स के साथ, करेंसी एक्सचेंज के साथ, गोल्ड रेट्स के साथ, नमाजों के औकात के साथ, लाइक ऑल काइंड्स ऑफ फीचर जो which they could throw at me. I मतलब मैंने I generated a prompt through ChatGPT और मैंने Lovable को दिया and it built like responsive website for them in like 5 to 10 minutes, जो कि वो अपने मोबाइल फोन्स के ऊपर पब्लिक लिंक के ऊपर एक्सप्लोर कर रहे थे and they were stunned. like ये वो लोग हैं कि जो Gen X है और जिन्होंने अपने लाइफ के 30-35 साल सहाफत को डेडिकेट किए हुए हैं, बट हमारे पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला जो हर्डल्स की बात चल रही थी, चैलेंजेस की बात, कि 85% लोग पाकिस्तान में अभी तक AI को यूज़ नहीं करते। एंड आई गो टू यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एंड आई सी के हमारे जो प्रोफेसर लेवल के जो लोग होते हैं उन लोगों को नोटबुक LM का भी नहीं पता होता, जेमिनी नोटबुक का भी नहीं पता होता, उनको सिर्फ ChatGPT का पता है, जेमिनी का पता है, दैट्स इट। तो एक बहुत बड़ा गैप है और इस गैप को ऑब्वियसली अवेयरनेस के जरिए फुलफिल किया जा सकता है और इन लोगों को बताया जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ी डोमेन है। तो ऑब्वियसली ये जो आप लोगों की डिस्कशन है ये बहुत खुश आइंद है, इट इज़ हाईली अप्रिशिएटेड और आई बिलीव कि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे, उनको सिर्फ अवेयरनेस का मिल जाना इस आपकी गुफ्तगू से दैट विल हेल्प देम अ लॉट। Yes sir, and sir the thing that you were mentioning agentic AI की, ये जैसे हम लोग लवेबल की बात कर रहे हैं, तो agentic AI ये बहुत बड़ा शिफ्ट है AI के अंदर। इसने सब कुछ बदल दिया है, क्योंकि आपको रेडीमेड चीज़ मिल रही है, बस आपने उसको मॉडिफाई करके अपने लिए तैयार करना है। सो आई थिंक एजेंटिक AI और वाइब कोडिंग जो है, दिस इज समथिंग कि आपको इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि इफ समवन हैज ऑलरेडी मेड अ स्टेप फॉर यू, व्हाई डोंट यू स्टेप फॉरवर्ड? ओके, सो दिस इज समथिंग। लोग जो है पिछली टेक्नोलॉजी के ऊपर टाइम वेस्ट करें, टाइम वेस्ट नहीं करें, मतलब ऑब्वियसली दे आर लर्निंग, बट जो सी टॉप नॉच टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप मेंशन करिए कि ना कि हमारे पास स्किल्स की कमी है, और क्योंकि हमारे जो करिकुलम है वो डिज़ाइन भी इसी तरह से हुआ है कि आपको थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ाई जाएँ, लेकिन रिक्वायरमेंट रियल वर्ल्ड की क्या है कि आप प्रैक्टिकल चीज़ें करें। और दिस इज़ द थिंग कि पाकिस्तानियों को जो है नौकरियों में थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है। जी बिल्कुल ऐसे ही हम इसको डिस्कस करने वाले थे सेगमेंट 2 में, तो अब अच्छा है कि आपने स्टार्ट कर दिया। तो अब जो हमारे पास सेगमेंट 2 है वो है द राइज ऑफ AI एजेंट्स। अब ये बात ऐप से निकल के एजेंट्स की तरफ जब हम आते हैं, तो अब आपको पता है कि कैसे चैट बॉक्स से हम लोग AI एजेंट्स की तरफ चले गए हैं। बिल्ड, जैसा ने बताया, वेबसाइट बिल्डिंग करते हैं, प्रेजेंटेशंस बनवा लेते हैं एक प्रॉम्प्ट देके, और एक सिंगल प्रॉम्प्ट देके हम कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, बोलते हैं ना, एक सिंगल क्लिक से। तो ये शिफ्ट जो है सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये कितना सिग्निफिकेंट है, यानी कि कितना ज़्यादा इसमें लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सकती हैं। आपने बताया कि सिग्निफिकेंट है, लेकिन लोगों को नहीं पता इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में। हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट है, मगर वो हमसे पूछेंगे कैसे सिग्निफिकेंट है, तो हम उनको कैसे बताएंगे?
اوکے تو جیسے ہم لوگ چیٹ باٹس کی بات کرتے ہیں، چیٹ باٹ سے نکل کے ہم لوگوں نے جو ہے وائس ایجنٹس بنا دیے. اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ مطلب آپ جو ہے ایک ہی کام تھا اسی کو ایگزیکیوٹ کرواتے تھے اے آئی سے. اب جو ہے ایجنٹ اس کی طرف پورا پاتھ دیکھتا ہے کہ وٹ از دا بیسٹ اینڈ شارٹیسٹ آپٹیمائزڈ پاتھ جو کہ وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اسی ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے. اور اس کو اچیو کرنے کے لیے اس کو جو سی ٹولس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ سب بھی خود ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. سو وی جسٹ ہیو ٹو شو ہم this is something that you have start from and this is something where you have to end. So وہ خود ہی ڈیفائن کرے گا سارا پاتھ. So this is something کہ اور اسے ہم لوگ کنورزیشنل میتھڈ میں ڈیفائن کر کے بتائیں گے کہ this is our requirement. تو وہ this is called vibe coding and this is agentic AI that would do everything for you. اب اس کی جو سی سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ ہے رائٹ ناؤ وہ بزنسز کے اندر ہے. لوگ اپنا بزنس آٹومیٹ کریں, کوئی بھی چیز آٹومیٹ کی جا سکتی ہے. آپ سوشل میڈیا کو اپنا آٹومیٹ کر سکتے ہیں. ایون کہ جو سی بہت بڑی انوینشن ہے رائٹ ناؤ کہ میٹا کا ہے ٹرائب V2. اس نے بیسیکلی کیا کیا ہے, انہوں نے بیسیکلی کیا کیا کہ ہیومن کا جو سا برین ہے اس کی سیمولیشنز بنائی ہیں کہ آپ کوئی بھی کانٹینٹ دیکھیں گے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ہیومن برین پہ, کیا چیزیں ہمیں پسند آئیں گی, کیا چیزیں ہمیں پسند نہیں آئیں گی. اس کی بیسس پہ لوگ اپنی جو ہے بزنس کے لیے ریلز بنا سکتے ہیں کہ ہم اپنی آڈینس کو کیسے جو ہے کیچ کر سکتے ہیں. اینڈ دس از سم تھنگ کہ ایڈورٹائزمنٹ اور بزنسز تو یہ اس ڈومین میں سارا جا رہا ہے رائٹ ناؤ. اینڈ اٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ فار دا آرٹسٹ رائٹ ناؤ بیکاز آرٹ از سم تھنگ you can create from and the creation is something that we need right now. If you can do anything, why not do something that matters the most? So yes, this is from my side. مطلب بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا آپ نے. تو اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھتے ہیں. وہ ایسے کہ آپ نے بھی پہلے بولا, سر نے بھی بتایا کہ اے آئی جو ہے وہ جابس کو ریپلیس کر دے گا. ٹھیک ہے, ہم لوگ جب یہ چیزیں سوچتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں ذہن میں انسان کی آتی ہے. جن کو ان کے بارے میں علم ہے وہ کہتے ہیں نہیں ریپلیس نہیں کرے گا, انسانی کریٹیوٹی زیادہ میٹر کرتی ہے, انوویشن زیادہ میٹر کرتی ہے. تو یا یہ چینج کرے گا دا وے پیپل تھنک یا دا وے پیپل ورک, اور یا پھر یہ مطلب کیا کہتی ہیں آپ اس کے بارے میں کہ چینج کر سکتا ہے کچھ کہ لوگ کیسے کام کرے, کام کا طریقہ چینج ہوگا یا کچھ کیا ایسا؟ اب اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے, لوگ اس کے ذہن میں ان کے سوال آتا ہے تو سو بیسیکلی اگر میں اپنی بات کروں, میں نے کوئی بھی ٹاسکس کرنے ہوں دن میں تو میں ان کو پہلے دیکھتی ہوں کہ وٹ آر دوز ٹاسکس جو کہ مجھے کرنے چاہیے اور جو چیٹ جی پی ٹی کر سکتا ہے. میں دونوں کو ڈیفائن کر دیتی ہوں کہ میں کون سے کر سکتی ہوں اور چیٹ جی پی ٹی یا کوئی بھی اے آئی کو یوز کر کے میں کون سے ٹاسکس کروا سکتی ہوں. پھر میں دیکھتی ہوں جو کہ اے آئی نہیں کر سکتا, میں صرف وہی ٹاسک کروں. اینڈ آئی ایم ویری کانشیس اباؤٹ دیٹ. مجھے اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ دیٹ اونلی آئی کین ڈو اینڈ ناٹ دی اے آئی. کیونکہ اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ اے آئی بھی کر سکتا ہے, یو آر ڈیفینیٹلی ریپلیسیبل ایٹ دیٹ پوائنٹ. سو وہاں سے نکل کے آپ کس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں, آپ جو ہے کسی چیز کو کنٹرول کریں, اس کو دیکھیں وہ کیسے چل رہی ہے, اس کو کیسے چلنا چاہیے. یو کین انٹروڈیوس یور آئیڈیاز انٹو اٹ دیٹ دس تھنگ شوڈ ورک لائک دس, اور اس طرح سے ہماری اپرچونیٹیز زیادہ اوپن ہوں گی. تو اس طرح سے میں دیکھتی ہوں ڈیفینیٹلی ریپلیسیبل چیزیں ہیں, بہت ساری ریپلیسیبل چیزیں ہیں. ایون دو آئی واز یوزنگ گوگل اے آئی اسٹوڈیو اور میں ایپ ڈیولپ کری تھی. سو اے آئی خود سجیشنز بھی آپ کو جب پرووائڈ کرے کہ آپ اپنی ایپ کے اندر یہ چیزیں ڈال سکتے ہیں, تو وہ ایک حد تک آپ کے آئیڈیاز تک بھی پہنچ چکا ہے. So if it is advancing so fast to the things even you or only you have, so maybe it is definitely replaceable. Or even a research says that up to like 2030 تک ہمارے پاس 70% جابس جو ہیں پاکستان میں اور آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ ریپلیس ہو جائیں گی. اینڈ پاکستان کے اندر تھوڑا شفٹ لیٹ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی ہی لیٹ آتی ہے جب پوری دنیا سے ہو کے آتی ہے. سو پاکستان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا, بٹ وی شوڈنٹ لیٹ اٹ پٹ آور سیلوز انٹو ڈیلوژن کہ جو ہے ریپلیسیبل نہیں ہے جسٹ بیکاز اٹ ڈزنٹ کم انٹو پاکستان ویری فاسٹ. تو بڑا اچھا میتھڈ شیئر کر دیا آپ نے. میں بھی ویسے ہی کیا کروں گی, اپنی پرائیورٹی لسٹ بناؤں گی, کون کون سے کام چیٹ جی پی ٹی کرے گا, کون سا میں خود کروں گی. چلیں, اب کوئی ایک شخص ہے جس نے کبھی چیٹ جی پی ٹی کے علاوہ کوئی اے آئی یوز ہی نہیں کیا, تو آپ کون سے ایسے پریکٹیکل ٹولس ہیں آج جو آپ ان کو ریکمینڈ کریں گی کہ وہ آج اس کو ایکسپلور کرنا شروع کریں, جو ان کے ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز کے اندر یا اکیڈیمکس کے اندر یا جابس وغیرہ کے اندر ان کو ہیلپ کرے؟
ओके, सो वन थिंग कि आप जो है अपनी कोई भी डेली लाइफ के चोर्स हैं, कुछ भी है, आप डिस्कशन कर सकते हैं एआई से और वो आपको रिकमेंडेशंस देता है। आप चैट जीपीटी से हट के जब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो आप क्लॉड पे जाएंगे। क्लॉड क्या है, वो आपको डॉक्यूमेंट्स बना के देगा, वो आपको बहुत सारी फाइल्स बना के देगा। इवन कि अगर आप N8N यूज़ कर रहे हैं तो आप N8N के लिए भी JSON फाइल्स क्लॉड से बनवा के आप सिर्फ कॉपी करके उसे N8N में पेस्ट कर सकते हैं और सिर्फ अपने क्रेडेंशियल्स ऐड करने होंगे आपने। उसके अलावा जो है मतलब इस तरह से आप क्लॉड से N8N पे जा सकते हैं। आपने कोई रिसर्च करनी है, आप परप्लेक्सिटी पे जाएंगे। आपने अपनी रिसर्च किसी को देनी है, प्रेजेंट करनी है प्रेजेंटेशंस, द बेस्ट वे टू डू इज टू क्रिएट द HTMLs। उसके अलावा क्या है कि आप अपने कोई भी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, बिकॉज ब्रांडिंग इज द बिगेस्ट थिंग। क्योंकि जब AI आया, आई सेड के बहुत सारी चीज़ें एक्सेसिबल होगी तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कोर कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिमांड में चली गई, जिसकी वजह से सेल्फ ब्रांडिंग आ गई। तो आपने अगर अपने सोशल मीडिया को जो है बहुत ही अच्छा से हैंडल करना है तो आप अपनी ब्रांडिंग के लिए अच्छी अच्छी पोस्ट्स डिज़ाइन करवाएं। और आप कैसे डिज़ाइन करवा सकते हैं, आप जो है AI को यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, और AI को भी यूज़ करें। लेकिन वैसे इसमें दो चीज़ें हैं कि आप AI को यूज़ करके अपनी ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, और दूसरा आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज सम पीपल दे फील लाइक जो है बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी जनरेटेड कंटेंट अगर आप पोस्ट करेंगे अपने सोशल मीडिया पे, सो दे वॉन्ट लाइक इट। तो आपको ना इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है सोशल मीडिया पे। सो आप ऑब्वियसली सोशल मीडिया को अपना बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद इसको करने के बाद जो है आप नोटबुक LM को यूज़ करें अपनी स्टडीज़ के लिए स्पेसिफिकली। और उसके अलावा जो है आप एप्स क्रिएट करें। एप्स क्रिएट करने के लिए गूगल AI स्टूडियो यूज़ करें। एंड ऑल ऑफ दीज एप्स, जो भी मैं एप्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, सो दे साउंड समथिंग टेक्निकल बट दे आरंट टेक्निकल। वो सिर्फ चैट जीपीटी की तरह ही है, बट उनका आउटपुट जो है वो ज़्यादा पावरफुली जो है आपको काम करके दे सकती हैं। रेपलेट भी हो गया, और इस तरह की मल्टीपल जो सी टूल्स हैं उनका हमें पता होना चाहिए। और टूल्स ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि दे कैन डू द होल लॉट ऑफ स्टफ फॉर यू। सो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम डूइंग द थिंग्स दैट AI कैन डू फॉर यू? सो यू शुड रादर डू द थिंग्स दैट यू शुड डू योरसेल्फ। यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा मिस आयशा, आप उर्दू पॉइंट लाइक उर्दू बाजार हमारा लाहौर के अंदर एक बड़ा बाजार है, आप देखा होगा किताबों के ऊपर लिखा होता है। वहाँ पे एक बाबा जी बैठे हैं और वो बाबा जी आज भी हाथ से नोट गिनते हैं। वो नोट गिनने वाली मशीन को भी एक्सेप्ट नहीं करते और वो समझते हैं कि ये मेरा आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा, मेरी आइडेंटिटी चैलेंज हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो डाटा एंट्री से और बड़े छोटे छोटे टास्क के लिए वो साल से विराजमान बैठे होते हैं। सो डोंट यू थिंक कि एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस उन लोगों को फील होगा कि अच्छा फिर हम क्या करें? हम अगर लाइक मैं देख रहा था कि इंडिया में और बांग्लादेश में बाकायदा तौर पे ऐसे फैक्ट्री वर्कर्स को GoPro कैमरास उनके माथे पे पहना के और वो उनसे कपड़े फोल्ड करवा रहे हैं, मशीन्स को ऑपरेट करवा रहे हैं। बेसिकली दे आर ट्रेनिंग AI विद दैट वीडियो डाटा। तो ऐसे लोग जो कि अपनी आइडेंटिटी को बाउंड कर लेते हैं विद दोज सेट ऑफ रिडंडेंट टास्क, तो उन लोगों का क्या बनेगा? सर देखिए, शुरू में कुछ चीज़ें आपको बहुत मुश्किल लगेंगी। आपको ये चीज़ तस्लीम करना कि यू आर रिप्लेसेबल एंड AI इज़ डूइंग दिस, सो यू डोंट हैव टू डू दिस, ये बहुत एक मुश्किल चीज़ है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन लेटर ऑन यू ऑलरेडी हैव टू, सो व्हाई नॉट यू डू इट नाउ एंड यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट AI। थोड़ी सी भी इंसान को अवेयरनेस हो जाए तो इट कैन ओपन मेनी डोर्स फॉर यू। सो अगर एक ही चीज़ है उसको अगर आपने तस्लीम करना ही है तो व्हाई नॉट एक्सेप्ट इट राइट नाउ, एंड दिस इज समथिंग वी हैव टू एक्सेप्ट नो मैटर व्हाट। ऐसे ना इसमें अवेयरनेस की कमी है, जो साफ सी बात मुझे नज़र आ रही है ना, मुझे जो लग रहा है कि इसमें अवेयरनेस की कमी है सर वाली बात। तो हम इसको ह्यूमन फैक्टर इसमें लेकर आना चाह रहे हैं। यस, हाँ, मैं पाकिस्तान में कमी एक मिसाल देता हूँ कि आज जर्नलिस्ट के साथ बैठा था, पिछले 2 दिन भी मैंने जर्नलिस्ट के साथ गुजारे हैं। BBC इस टाइम पे AI पावर्ड न्यूज रूम के ऊपर रिसर्च कर रहा है। लाइक
ऐसे होस्ट जो कि AI पावर्ड एवाटार्स होंगे, 3D एवाटार्स होंगे, Yes. जो रिसर्चर्स भी इंटरनेट से सारी इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करके और वो सारा उसको प्रोसेस करके वो एक AI पावर्ड न्यूज़ रूम होगा। और लाइक मुझे एक साहब बता रहे थे, एंड उन साहब ने 35 साल अपनी ज़िंदगी के जर्नलिज्म को दिए हैं, एंड ही वाज टेलिंग मी कि एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, उनके पास 7,000 लोगों का पूरा स्टाफ हुआ करता था प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। आज जब डिजिटल मीडिया आया है तो वो 7,000 से श्रिंक होके देयर आर ओनली मैक्सिमम 40 पीपल इन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे को, जो सबको उसको चला रहे हैं। तो सिर्फ एक डिजिटल मीडिया आया है और वो 7,000 इज इट्स अ ह्यूज रेशियो, 7,000 से ऑलमोस्ट 40 लोगों तक आना। तो AI से आने से तो फिर ये लाइक हमारे पाकिस्तान में आप क्या कहती हैं? मैं ये मिस नफीसा आपसे भी पूछूंगा और मिस आयशा आपसे भी पूछूंगा कि आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में वो लोग जो कि हमारे यहाँ नौकरियों का मसला है और ये चीज़ों का इशू है, तो कितनी ज़रूरत है AI अवेयरनेस की और कितनी ज़रूरत है पाकिस्तान में AI पावर्ड जॉब्स की कि कल को हम इतनी बड़ी वर्कफोर्स जो कि अनएम्प्लॉयड होने जा रही है और वो प्रोफेशनल्स भी इंक्लूडेड, उनको हम क्या करेंगे, उनका क्या बनेगा, किस तरीके से किस तरह आगे लेके चलेंगे? सर अगर मैं ऐड करना चाहूँ इसमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिस्टम अपग्रेड होगा तो सारी चीज़ें होंगी। जाहिर सी बात है, अगर हमारे सिस्टम में जो करिकुलम ऐसा है, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि जो फिजिक्स की बुक है बच्चों की, उनको अभी तक वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गाज पढ़ाया जाता है, जबकि उससे बहुत ज़्यादा डिवाइसेस ऐसी आ गई हैं जो इन चीज़ों को मेजर करती हैं। तो अगर करिकुलम में चेंज आएगा, बच्चों को वही चीज़ समझाई जाए जिसकी मार्केट में डिमांड है, तो फिर जाहिर सी बात है हमारे पास ऐसे ही लोग आएंगे जिनको AI के ऊपर कमांड हासिल होगी, फिर उनको जॉब्स भी मिलेंगी वैसे। लेकिन एक बंदा जो कॉन्टिन्यूसली वो चीज़ें पढ़ा जो कि अब मार्केट में ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, तो फिर जाहिर सी बात है उसकी नहीं होगी, इतनी वैल्यू नहीं होगी। तो बाकी मैम आयशा आप क्या बोलती हैं, आप क्या कहती हैं? ओके, सो जैसे मैं AI को देखती हूँ तो AI इज़ नॉट अ स्पेसिफिक फील्ड। कोई भी बंदा आता है अपनी फील्ड का जो है उसके साथ कॉम्बिनेशन करता है एंड देन ही डेवलप्स एनीथिंग और वर्क्स विद इट। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी आई नहीं है, सो इफ़ यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी यू कैन विन ओवर द पीपल, बिकॉज राइट नाउ वी आर सेलिंग द एप्स एंड वेबसाइट्स टू द पीपल, जो कि बनाना काफ़ी आसान हो गया है। तो एक तो ये हमारा फ़ायदा हो गया। दूसरी ये चीज़ है कि आप अपनी कोई भी फील्ड होती है, आपका कोई भी काम होता है, तो वो आप AI के साथ कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि AI इटसेल्फ इज़ नथिंग। सो हमेशा किसी चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन बना के कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करी होती है। तो अवेयरनेस का तो मसला है ही है, लेकिन एक दफ़ा अवेयरनेस का जो सा ये एलिमेंट है ये प्रोवाइड कर दिया जाए, सो आई थिंक इट वुड बी डेफिनेटली अमेजिंग इफ़ यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, लाइक हम यूनिवर्सिटीज की करिकुलम की बात कर रहे थे। Yes, sir. मिस आयशा, डू यू थिंक कि कल को हमारे जो टीचर्स हैं दे विल गेट रिप्लेस्ड? लाइक मैं बिलीव मी, मैं 9 से 13 साल के बच्चे थे, 9 से 13 साल के बच्चों का मैं E11 में एक हमारा कोर्स था तदबीर इंस्टीट्यूट पे, एंड आई वाज टॉकिंग टू देम एंड आई वाज आस्किंग देम कि आप AI से क्या करवाते हो, एंड दे वर टेलिंग मी कि वो होमवर्क AI से उससे हेल्प लेते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स AI से सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो AI से सीख रहे होते थे। सो डू यू थिंक कि जो एक टीचर्स हैं या जो मेंटोर्स हैं, डू यू थिंक कि कल को AIs इतने ज़्यादा लाइक सेल्फ अवेयर भी मैं नहीं कहूँगा, लाइक इतने ज़्यादा मेंटोरशिप के मॉडल्स के ऊपर एडवांस कर जाएंगे कि कल को वो टीचर्स को भी रिप्लेस कर सकें और हमारा एजुकेशन सिस्टम टोटली रीडिफाइन हो जाए? सर अगर ऐसी कोई चीज़ डेवलप होती है तो फर्स्ट टाइम उसका बहुत ह्यूज शिफ्ट आएगा, लोग अडॉप्ट करेंगे, आई बिलीव सो। जो उनसे टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर होंगे वो अडॉप्ट करेंगे, बट लेटर ऑन आई फील लाइक कि जब ह्यूमन कनेक्शन की कमी आएगी, सो वी विल स्विच बैक टू ह्यूमंस, बिकॉज फुली स्विच बैक नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट हाइब्रिड सिस्टम होगा जिसके अंदर ह्यूमन विद AI होगा। और बिकॉज यू नो AI ह्यूमन जो है वो स्पार्क कर सकता है, मोटिवेशन और इस तरह की चीज़ें AI भी कर सकता है, बट ह्यूमन कोर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कह सकते हैं कि रिप्लेस नहीं कर सकते। बट अगर हम लोग देखा जाए तो दिस इज़ ट्रू कि टीचर्स अपनी अगर टीचिंग मेथडोलॉजी चेंज नहीं करे, वो मॉडर्न प्रैक्टिसेस के साथ अपना वो जो है पेस नहीं रख सकते, तो दे आर रिप्लेसेबल, एंड दिस इज समथिंग दैट इज वी हैव टू से अनफॉर्चुनेटली yes, this is possible, and if it is possible then many people are gonna adopt it. एंड वैसे बात की जाए लर्निंग की, तो yes, it is true we are hesitant to the teachers asking the
questions and we can ask the same question 1,000 times to AI. اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں کہ آپ اگر ٹیچنگ میتھڈالوجی کے اندر اڈاپٹ نہیں کر رہے so definitely we have to switch back to AI teachers. اس کا جیسے آپ نے ہائبرڈ اپروچ کی بات کی ہے نا, تو اب اے آئی کے ایرا کی بات کریں ہم تو کسی اسکول میں 2 ٹیچرز اپلائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ٹیچر ایسے ہے جو کہ بالکل ایک ٹریڈیشنل طریقے سے پڑھا رہی ہے, جن کو نہیں آئیڈیا چیٹ باکس کا اے آئی وغیرہ کا, اور ایک ٹیچر ہے جو کہ بالکل ایسے اڈاپٹ کیا ہوا انہوں نے اے آئی کو, ان کو آئیڈیا ہے کون کون سے ٹولز یوز کر کے بچوں کو پڑھانا ہے. تو آبویسلی سسٹم جو ہوگا وہ اس کو پریفر کرے گا. تو آپ کے لیے بات ہائبرڈ اپروچ ٹھیک ہے, ٹوٹلی ریپلیسیبل تو نہیں ہے, لیکن مائٹ بی ان فیوچر, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے رائٹ ناؤ. تو اپنی سیگمنٹ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہیومن ایج ہے, یعنی کہ ہم لوگ بولتے ہیں نا ہیومن کی پریزنس کیوں ضروری ہے, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اسٹل اے آئی ابھی نہیں کر سکتا. ابھی جیسے کہ ہمیں پتہ ہے اے آئی کے اراؤنڈ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے, ہر بندہ اے آئی استعمال کرتا ہے, ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ اے آئی ول ریپلیس دس, اے آئی ول ریپلیس دیٹ. تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اے آئی اسٹل اسٹرگل کر رہا ہے آج بھی, اور جو کہ لانگ ٹرم اسٹرگل رہے گی, جس کو وہ ریپلیس نہیں کر سکتا اگر بات کی جائے انسانوں اور اے آئی کے درمیان کمپیریزن کی. تو آئی پرسنلی بلیو کہ سب سے زیادہ جو سی چیز ہے جو کہ ارریپلیسیبل ہے وہ آپ کا کنیکشن ہے ود ادر ہیومنس, اور سب سے جو سی مین چیز اس میں آتی ہے وہ آتی ہے کمیونیکیشن, ہاؤ یو کمیونیکیٹ ود ادرس. کانشیسنیس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جو سی ہے پورا ماڈل تیار کیا جا سکتا ہے آپ کی کانشیسنیس کے اوپر بیسڈ کر کے, سو یو کین کلون دا ڈیڈ ونس ان دیٹ وے. وہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ابھی تھوڑی سی اتنی زیادہ ان نہیں ہے, بٹ دیٹ از پاسبل. لیکن انٹل دیٹ آئی بلیو کہ یہ جو سی ہمارے پاس کمیونیکیشن ہے, اس کے بعد ہمارے پاس کریٹیکل تھنکنگ ہے, پرابلم سالونگ ہے, کیونکہ اے آئی کے لیے سب کچھ پاسبل ہے. سو واٹ اٹ ڈز, اٹ اڈاپٹس اے لانگر اینڈ ہارڈر پروسیجر ٹو سالو دا پرابلم. ہیومن کیا ہے, وہ جو ہے وہ شارٹیسٹ پاتھ اسے بتا دیتا ہے. اف وی ڈونٹ ہیو انٹیلیجنٹ سسٹمس جو کہ زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے تو آبویسلی دے وڈ چوز اے لانگر پیتھ. بٹ اسمارٹ ورک جو ہے, اس طرح کی چیزیں ہمیں جو ہے ہیومن کے اندر سے ہی ملتی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس اور آپ کو جو سی ایموشنل سپورٹ ہے, اس طرح کی چیزیں آپ بات کریں تو آئی تھنک کہ یہ ہیومن ہی اچھا پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ آپ کا کمپیٹیٹیو ایج ہے ان دا ایرا آف اے آئی. اگر یونیورسٹی کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے, یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہماری یوتھ ہے, اگر وہ کوئی آپ سے یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ پوچھتا ہے کہ جتنا بھی اے آئی ایڈوانس ہو جائے کون سی ایسی اسکل ہے جو وہ ریپلیس نہیں کر سکتا, تو آپ کون سی مطلب مینشن کریں گے؟ باقی کہتے ہیں جج کر لینا, ججمنٹ, کریٹیوٹی, یہ ساری چیزیں تو اسکلز ہیں, تھنکنگ بھی ریپلیس, تو آپ کون سی کہیں گی کس طرح ہونی چاہیے؟ Public speaking, I think it plays a very huge part in your presence. کہ آپ جو ہے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کر رہے ہیں, بیکاز یو آر ناٹ آلویز پریزنٹنگ یور سیلف یوزنگ اے آئی, سم ٹائمز یو ہیو ٹو پریزنٹ یور سیلف ان پرسن. تو وہ چیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آئی تھنک. سر آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی ویسے تو مس عائشہ نے بہت ساری چیزیں بیان کر دی ہیں آلریڈی. سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ اے آئی لائک شاید امیٹیٹ بھی اتنا پرفیکٹلی نہیں کر پاتی, ان چیزوں میں ظاہری بات ہے ایمپتھی بھی ہے, کانشیسنیس بھی ہے, اور لائک دوسرے انسان کے ساتھ جو ایک ہیومن کنیکشن ہوتا ہے, ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا, ان کو فیل کرنا, یہ ساری چیزیں ایموشنل انٹیلیجنس جس کو ہم کہتے ہیں. تو آبویسلی اے آئی کا جو کانٹیکسٹ ونڈو ہے وہ ابھی فی الوقت اتنا زیادہ تو نہیں ہے کہ ہم ایک ہیومن ایکسپیرینس کو اتنا زیادہ اس کو ان دی کانٹیکسٹ اس کو پرووائڈ کر سکے کہ وہ آنے والی ہر انگیجمنٹ کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھ سکے, ٹھیک ہے. لیکن in the very near future یہ کانٹیکسٹ ونڈو بڑھتا چلا جائے گا, اور اتنا زیادہ ڈیٹا اس کی ڈیسیژن میکنگ میں کوانٹم کمپیوٹنگ کے اندر اس کے پاس ہوگا کہ وہ ایک چھوٹے سے مومنٹس جو کہ شاید ہمارا سب کانشیس بھی ان کو رجسٹر بعض دفعہ نہیں کر پاتا, اے آئی ان چھوٹی چیزوں کو بھی رجسٹر کر رہا ہوگا, اور اس کی بیسس پہ لائک میٹا کا جو آپ نے نام دیا تھا, what was the name, جو کہ میٹا کا بلکہ ایک پروجیکٹ ہے جس میں وہ بیسیکلی پیٹنٹ انہوں نے کیا ہوا ہے, وہ ہے کہ آپ لائک یو کین لیو لائک ایٹرنیٹی, کہ آپ اپنے ایکسپیرینسز, اپنے لرننگ, وہ سارا کچھ اے آئی کو فیڈ کر دیتے ہو, اور آپ کے گرینڈ چلڈرن بھی آپ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, آپ سے مشورہ لے سکتے ہیں, اینڈ آپ کا جو اے آئی ہے وہ آپ کے گرینڈ چلڈرنس کے ایکسپیرینسز کو بھی آبزرو کر رہا ہوگا, ان کی سوشل دنیا کے اندر بھی جو کرنٹ ایونٹس ہوں گے ان کو بھی دیکھ رہا ہوگا, لائک اٹ ول گرو ود دا ٹائم. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ریسرچ تو بہت زیادہ ہو رہی ہے, لیکن
जो एक रूह की कॉन्शियसनेस है और एक सेल्फ अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं, ये और एआई का सेल्फ अवेयर होना, ये फिल्मों, ड्रामों और हॉलीवुड के अंदर तो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन आई बिलीव कि एक डिबेट का बड़ा अच्छा एक टॉपिक भी है। लेट्स Yes, सी sir. क्या बनता है आगे। लेकिन ये है कि मिशन इम्पॉसिबल का भी जो हमने देखा कि उसके अंदर एक रोग एआई होता है और वो किस तरीके से पूरी दुनिया को खतरे में डाल देता है। तो देखते हैं कि टर्मिनेटर का जो बचपन में चाइल्डहुड हमारी मेमोरीज थी टर्मिनेटर Yes, वाली, वो आगे चल के कैसे ट्रांसलेट होती हैं। यस सर, क्योंकि आजकल हम जितनी भी चीज़ें मूवीज़ में देख रहे हैं, हमें लगता है कि वो सिर्फ फिक्शनल हैं, और 1-2 सालों में, 1-2 साल भी नहीं, कुछ महीनों में ही आपको पता चलता है नहीं दिस इज़ पॉसिबल। तो ऑब्वियसली मतलब बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, आपको इवन की मूवीज़ से ही पता चल रहे होते हैं कि दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ गोना कम इन नियर फ्यूचर। यस, एंड कॉन्शियसनेस दिस इज समथिंग के जो है वो रिप्लेसेबल, काइंड ऑफ रिप्लेसेबल है, बट राइट नाउ आपके पास जो सा कंपेटिटिव एज है, ये है ऑन दीज ह्यूमन कोर कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, इसमें ना एक चीज थी कि दी 100 सीजन है, दी 100 उसके ना सीजन 3 या 4 में आई बिलीव के वो एक कम्युनिटी को मिलते हैं, वो बच्चे बेसिकली ना लाइक अर्थ में लैंड करते हैं, एंड इट इज लाइक एक डिस्टोपियन होता है, एक यूटोपियन होता है, पता नहीं डिस्टोपियन आई बिलीव के जो फ्यूचर में चीज होती है, आई थिंक इसको डिस्टोपियन कहते हैं, समथिंग लाइक दैट, कि वो फ्यूचर की दुनिया के अंदर वो होते हैं। तो वो एक फ्लेम, छोटा सा एक चिप होता है जिसको वो फ्लेम कह रहे होते थे, और वो फ्लेम बेसिकली उसके अंदर उन्होंने कॉन्शियसनेस एक इंसान की फीड की हुई होती थी, और वो जो कॉन्शियसनेस, वो जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, वो उस यानी कि उस चिप को किसी भी इंसान की बॉडी के पीछे नेक पे लगा देते थे, और वो जो कॉन्शियसनेस है वो इंसान के अंदर ट्रांसफर हो जाती थी, यानी कि एक किस्म का सॉफ्टवेयर आपका ब्रेन का रिप्लेस हो जाता था, और फिर जो आपके ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आहिस्ता 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 आपके डेवलप होते थे, वो उस फ्लेम में साथ साथ स्टोर होते चले जाते थे। एंड व्हेन योर बॉडी ग्रू वीक, तो क्या होता था कि आपको न्यू होस्ट की जरूरत होती थी, एंड दे वुड डिटैच दैट फ्लेम एंड पुट इट ऑन द बैक ऑफ द नेक और लाइक ऑफ अनदर पर्सन, जिसको वो सैक्रिफाइस समझ लें जो किया करते थे। सो एक उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया बहुत साल पहले कि इस तरह एक चिप के अंदर आप कॉन्शियसनेस को स्टोर कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली हम रूह को भी क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज अ बड़ा डिबेट है ये। डिबेटेबल। यस सर, आप जैसे मूवीज की बात करें, रिसेंटली आई वॉच पर एस्पेरा एडेस्ट्रा, तो वो स्पेस के बारे में थी, और स्पेस के अंदर उन्होंने एआई के जब हम लोग बात करते हैं, हम एथिक्स की तरफ जाते हैं, सो वी सी कि अगर ये ह्यूमंस के अंदर से बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर रही है, सो हाउ इफ इट अडॉप्ट्स ईगो एंड मैनिपुलेशन एंड स्टफ लाइक दैट, एंड यू नो स्टार्ट्स डूइंग समथिंग अगेंस्ट द ह्यूमंस। और टोटली इसके बारे में थी, और इट वाज आल्सो अबाउट द कॉन्शियसनेस के जो सी हम ड्रीमिंग जो है, ड्रीमिंग के अंदर मल्टीपल लेवल्स अगर आ जाए तो आप लूसिड ड्रीमिंग की हद तक पहुंच जाते हैं, और अगर आप एआई का यूज़ करें जो कि आपकी माइंड की जो सी वेव्स हैं उनको इतना ज़्यादा कंट्रोल कर सकती है कि वो आपको ड्रीम की स्टेट के अंदर लेके जा सकती है और ड्रीम की स्टेट के अंदर से वापस लेके आ सकती है। सो ऑब्वियसली ये जो सी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी डिबेट हो रही है। Obviously AI would somehow catch up onto that, and we don't know what's going to happen, so there are multiple theories right now. बिल्कुल ऐसे आप लोग मतलब मूवीज़ की बात कर रहे थे तो मुझे एक चीज़ याद आ गई। रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें था कि जो कोरियंस है ना, वो मतलब ड्रामा टाइप का, एक सीरीज़ टाइप की, उसमें वो एआई के ऊपर काम करते हैं, एक कंपनी एआई के ऊपर होती है ना, उसमें वो लोग ऐसा फ्रिज बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जिसमें कोई इंग्रेडिएंट्स पड़े हो, फॉर एग्जांपल एप्पल पड़ा है या कुछ भी खाने की चीज़ पड़ी हो, तो उसकी स्क्रीन के ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट भी आ जाए, और उससे आप क्या क्या बना सकते हैं, डिशेज़ बना सकते हैं, वो भी आ जाए, और उसमें जितने जितने न्यूट्रिशंस है वो भी सारे नज़र आ जाए। तो फिर मतलब मेरा ज़हन एक दफ़ा इस तरफ गया कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा लैग कर रहा है। अब हमारे फ्रिज तो दूर की बात, हम लोग ये सोच भी नहीं सकते कि हम इस तरह की कोई चीज़ राइट नाउ बना सकते हैं जिसमें कोई हम लोग इंग्रेडिएंट्स वगैरह रखें तो हमें बता दें कि इसकी एक्सपायरी डेट कब है, और ये इससे आप मज़ीद कौन सी डिशेज़ वगैरह बना सकते हैं। तो बाकी Yes. आपकी बात तो ठीक है, मैनिपुलेशन वाली वो आई गेस एलोन मस्क था जिसने किसने बोला था कि एआई इज़ फार मोर देन डेंजरस। Yes. तो इसको हम लोग जिनको नहीं पता उस बारे में, तो उनको फिलहाल आइडिया नहीं है। चलिए सेगमेंट 4 की तरफ चलते हैं, जो है कि व्हाई मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकिंग विंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक बात आती है, आप लोगों ने सुना होगा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। यानी कि अब ये वाली जो थिंकिंग है ना, ये वाली जो माइंडसेट है, जैसे लोग बोलते हैं कि इंसान को सिर्फ एक फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, अगर कोई एक काम कर रहा है तो उसमें उसकी एक्सपर्टीज़ उसके अंदर ही होनी चाहिए। तो क्या एआई के हम लोग बोलेंगे ज़माने में, ज़माना बोल सकते हैं, एआई के ज़माने में हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ में एक्सपर्टीज़ लेनी चाहिए और बाकी चीज़ों में ऐसे रहने देने चाहिए, क्योंकि एआई तो आपको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो क्या ये माइंडसेट जो है ये स्टिल वैलिड है?
آئی تھنک یہ مائنڈ سیٹ پہلے ویلڈ ہوتا تھا کیونکہ پہلے ہمیں ایک ہی چیز کے اندر بہت زیادہ ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی تھی. ایون کہ اگر کمپیوٹر کی فیلڈ میں ہی بات کریں جو کہ بہت کروشل فیلڈ ہے, اس کے اندر بھی آپ کو بہت زیادہ کوڈنگ جو ہے ابھی بھی ریکوائرڈ ہے کچھ لوگوں کو, بٹ آہستہ آہستہ یہ ختم ہوتی جا رہی ہے اس کی ریکوائرمنٹ. تو آپ کو جتنا وہ نالج تھا وہ آپ کا تھوڑا سا جتنا ٹائم لگا تھا اس ٹائم میں آپ بہت ساری چیزیں اور بھی کر سکتے تھے. اب اس کی ایسے بات کریں تو ماسٹر آف آل ٹریڈ, جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نن, بٹ آفن دا ماسٹر آف مینی. سو آپ کی جو سی لیٹرل تھنکنگ ہوتی ہے, لیٹرل تھنکنگ, اور آپ جب کسی بھی چیز کو کسی زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یو آر آفن ایبل ٹو فائنڈ دا پزل پیسز جن کو آپ کنیکٹ کر کے بگر پکچر دیکھ سکتے ہیں. اور دس از سم تھنگ کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آپ اے آئی کے تھرو اگر بہت ساری چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو صرف ایک ہی ڈومین کے بارے میں نالج ہے, ایک ہی ڈومین کے اندر آپ کتنی ہی چیزیں کریٹ کر لیں گے. اگر آپ کے پاس زیادہ نالج ہوگا, زیادہ آپ اویئر ہوں گے لوگوں کے پرابلم کے ساتھ, تو obviously you can create many things کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا ہر چیز کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے اور ایک ہی آپ کی جو سی ڈومین ہونی چاہیے اس کے بارے میں تھوڑا سا زیادہ پتہ ہونا چاہیے. سو دس از ہاؤ آئی سی اٹ, کہ اس کو کہتے ہیں کہ پولی میتھ اینڈ پولی میتھ اور سم تھنگ, کہ آپ کو ایک ڈومین کے بارے میں تھوڑا سا زیادہ پتہ ہونا چاہیے اور باقی جو سی ڈومین ہے ان کے بارے میں تھوڑا پتہ ہونا چاہیے obviously, کیونکہ آپ نے لیٹرل تھنکنگ جو ہے اس کی اپروچ کو دیکھنا ہے اور آپ نے ملٹی ٹاسکنگ کر کے ڈفرینٹ چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اسی ریلیٹڈ بات ہے کہ ہمارے سر ملک وقاص سعید بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک چیز میں ایکسپرٹ ہو جائیں, ساتھ اپنی سافٹ اسکلس کچھ رکھیں, تو اس کو آئی گیس یہ بول یس سکتے ہیں. تو اب یس ہم ڈیفینیٹلی. آپ کو لگتا ہے کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو کراس ڈسپلنری تھنکنگ ہے یہ ایک کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے؟ جیسے کہ اے آپ کو پتہ ہے نالج انکلوڈ کرتا ہے بزنس سے, سائیکالوجی سے, انجینئرنگ سے, لاء سے, بہت ساری فیلڈ ہیں, تو کیا لگتا ہے اے آپ آئی کو؟ اٹ سیلف جو ہے بہت ساری چیزوں, بہت سارے نالج سے مل کر ہی بنا ہے. اس کے اندر ایتھکس بھی ہے, اس کے اندر فلاسفی بھی ہے, اس کے اندر سائنس بھی ہے, اس کے اندر ملٹیپل چیزیں آتی ہیں. اسی طرح سے اس کو یوز کرنے والا جو ہے اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں, اس کو ملٹی ڈسپلنری ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ اسے ایک ڈومین کا بھی زیادہ پتہ ہونا چاہیے سو دیٹ ہی کین کنیکٹ دا تھنگس. سو دس از ہاؤ یو کین کنیکٹ دا تھنگس اینڈ کریٹ سم تھنگ نیو. یس, دیٹس ہاؤ آئی سی اٹ. ٹھیک ہے. اب اگین وہی کوشچن ہے لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ کر کے کہ آپ کو لگتا ہے کہ فار ایگزامپل فیوچر ان لوگوں کے پاس ہے جو صرف ایک اسکل میں اسپیشلائز کرتے ہیں, جیسے کہ ایک ڈاکٹر ہے وہ اس کی اسپیشلائزیشن ہے کسی ایک پرٹیکولر اسکل میں, تو یہ فار ایگزامپل میں نے بولا ہے کہ صرف ان کے لیے فیوچر آگے ویٹ کر رہا ہے, یا پھر جن کے پاس ایک لوگ ہوتے ہیں نا جن کے پاس کریٹیوٹی کا طوفان ہوتا ہے, ان کے پاس بہت زیادہ آئیڈیاز ہوتے ہیں لیکن وہ صرف ایک چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ If you're using just your field and you're not including any other field and you're not using AI within your field, so you are kind of replaceable. It is possible. And if you are using artificial intelligence in whatever you go, whatever you think about, so I think یہاں پہ ہماری بہت بیسک ریکوائرمنٹ ہے ابھی کے ٹائم کی. اور اس کی دیکھیں آپ اے آئی کی دیکھ لیں تو اے آئی کی جو سی ability ہے to do the things, it can do things in any field, right? So this is how کہ آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر جا رہے ہیں تو آپ کو اے آئی کو ضرور انکلوڈ کرنا پڑے گا. اینڈ اٹ از فار بیٹر کہ اگر آپ جو ہے ملٹیپل چیزوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا نالج رکھتے ہو تاکہ آپ you can create something جو کہ بیسٹ فیچرز آؤٹ آف دوز کلیکٹ کر کے آپ کو ایک کوئی نئی چیز بنا کے دے رہی ہے which you can use in your field and in your work or job or whatever. ٹھیک ہے, ویل ایکسپلین. اب ہمارے پاس سیگمنٹ نمبر 5 ہے کہ ہمارا پاکستان کا اے آئی کے ساتھ کیا فیوچر ہے. اب دیر از آفن اے گیپ کہ جو لوگوں کے آئیڈیاز ہوتے ہیں, جو یوتھ کے ینگ پیپل کے آئیڈیاز ہوتے ہیں, وہ اور آپس میں میچ نہیں کرتے کس کے ساتھ جو انڈسٹری کی ایکچوئل نیڈ ہوتی ہے. تو اس میں یہ جو گیپ ہم اس کو بیٹر طور پہ کیسے برج کر سکتے ہیں؟ obviously اس کے اندر وہی چیز آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو سا ہے پالیسی تک بات ہے, امپلیمنٹیشن تک جانی ہے, ہمیں کریکولم کو بہتر بنانا ہے, ہمیں جو ہے اپرچونیٹیز اوپن ہو رہی ہیں, لیکن اس چیز کو اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ اوور آل ہمیں اتنی اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ ہم لوگ رانگ پاتھس جو ہیں وہ چھوڑ کے رائٹ پاتھس کی طرف جائیں. وی اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ اسمارٹر, کیونکہ ہم لوگ اگر کوئی بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں کسی ایک اسپیسیفک فیلڈ کے اندر جا کے جو کہ ریپلیسیبل ہے, سو اٹس اونلی این illusion
illusion کہ آپ ہارڈ ورک کر کے ون کر سکتے ہیں. سو ہمیں اس ایک مائنڈ سیٹ کو ایک تو بریک کرنا ہے, دوسرا ہمیں اویئرنیس ڈالنی ہے لوگوں کے اندر دیٹ یو کین ڈو اے لاٹ آف تھنگس اف یو اسٹارٹ انکلوڈنگ اے آئی ان وٹ ایور یو ڈوئنگ. سو if everybody starts viewing it differently اور وہ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں ان ساری چیزوں کو اور ایکسپلور کریں بہت ساری چیزوں کو, کیونکہ ایوری تھنگ از اویلیبل اف یو اسٹارٹ ایکسپلورنگ اینڈ یوزنگ اٹ. سو دس از یس دی آنسر. یہاں پہ نا میں عائشہ آپ سے ایک کوشچن پوچھوں گا کہ لائک اے آئی کے اندر آبویسلی بہت سارے فیسنیٹنگ ٹولز ہیں, بہت سارے زبردست قسم کے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ آلموسٹ ہر طرح کی آپ کو ٹاسکس کرنے کی پرمیشن دیتے ہیں, بٹ بچوں کے اندر, بچوں سے مراد میری یوتھ ہے اور چھوٹے بچے بھی ہیں, ایوری ون ہے, لائک ٹولس ان کے ڈسپوزل کے اوپر لائک دے آر اویلیبل, بٹ ہاؤ ڈو وی میک شیور کہ ان یوتھ کی جو کریٹو پرابلم سالونگ یا کریٹو تھنکنگ کا جو اسکل سیٹ ہے, جو کہ ان کا ایک قسم کا سافٹ اسکل بنتا ہے, کہ دے آر ایبل ٹو کم اپ ود انوویٹیو آئیڈیاز جو کہ کل کو ملٹی بلین بزنسز بن سکیں اور کل کو وہ لائک ان کی ایکوزیشن بڑی بڑی کمپنیز کر سکیں, اور ہمارے لوگ لائک اس طرح کے اسٹارٹ اپس اور اس طرح کے انوویٹیو آئیڈیاز کو آگے لے کے آ سکیں یوزنگ دیز ٹولس. تو ڈونٹ یو تھنک کہ مائنڈ سیٹ پہلے ایک بڑا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے, ہم اپنی یوتھ کو یہ مائنڈ سیٹ انوویٹیو تھاٹ پروسیس کا وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ سر اس کے اندر جو سی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ نا مور ہیومن ایکسپیرینسز ٹرائی کریں, ٹاکنگ ٹو دا پیپل, اور آپ ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بات کریں, دیکھیں کہ ان کی لائف کے اندر پرابلمس کیا ہیں. آپ جب پرابلمس کو دیکھیں گے ڈیفینیٹلی یو وڈ بی اسٹارٹ لوکنگ فار دا سولوشنس ٹو, یور مائنڈ وڈ پریشرائز یو کہ یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دا سولوشنس. اینڈ اف یو اسٹاپ ڈوئنگ آل آف دوز تھنگس, ریپیٹیو ٹاسکس دیٹ اے آئی کین ڈو, اینڈ you start asking yourself, what can I do? Okay, so if AI can do this thing, then what can I do? So if you are exploring about each and everything, to aapko jab pata chal jata hai ki these are all the paths that things can be done in, so what is the most simplest and easiest path? So this is a thinking process ki aap پہلے تو اس چیز کو چھوڑ ہی دیں کہ آپ ریپیٹیو ٹاسکس کریں. ریپیٹیو ٹاسکس کے لیے ٹولس کو اڈاپٹ کریں اور آپ اپنی ریئل لائف کے اندر ایکسپلور کرنا شروع کر دیں کہ ایک ہوتی ہے انالوجیکل بیسڈ ریزننگ, کہ ایک چیز اس طرح سے ہو سکتی ہے, لائک سن فلاور جو ہے وہ سن لائٹ کو لے کے جو ہے انرجی پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے اور فوٹوسینتھسس کر رہا ہوتا ہے. ہم سملر چیز کو دیکھ کے بناتے ہیں سولر پینلس. سو یہ ہوتی ہے انالوجیکل بیسڈ ریزننگ, اور کڈس کے اندر اور کریٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے. سو اسی طرح سے ہم لوگ اگر ریئل لائف کے ایکسپیرینسز پر جو ہے توجہ آبزرو کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کے پرابلمس کو آبزرو کرنا شروع کر دیں, تو آئی تھنک یہاں پہ یہ چیز جو ہے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے کہ آپ یو آر دین ایبل ٹو go into that whole mindset there where you can create things, not just use them. ویلڈ پوائنٹ ہے, ویلڈ. تو اب ہمارا ریسنٹلی ایک ہوا تھا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا نا FIP ہوتا ہے, فائنل ایئر پروجیکٹ جو ہوتا ہے ان کا. تو AI کے ڈپارٹمنٹ والوں نے ایسے ایسے پروجیکٹس بنائے ہوئے تھے جو کہ انسان دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے. لیکن وہی بات ہے نا, اگر وہ چیزیں چلی جاتی ہیں سسٹم تک, پالیسی میکرز تک, ایجوکیٹرز تک, بٹ کون سا ایسا وہ رول پلے کرے جس سے فائنلی سسٹم کو جھنجھوڑا جائے کہ یہ چیز کتنی اہمیت کے حامل ہے اور ہم لوگ کتنا لیگ کر رہے ہیں بینگ اے پاکستانی. دنیا میں مطلب ایک ریس چلی ہوئی ہے AI کہ ہم لوگ اس میں کتنا لیگ کر رہے ہیں. تو کیسے کوئی اویئرنیس کمپینس کی جائیں, کوئی ویڈیوز وغیرہ بنائی جائیں, کس طرح اس کو ایسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا کہتی ہیں اس بارے میں, اور سر آپ کیا کہتے ہیں؟ اوکے, سو جیسے میں اسے دیکھتی ہوں تو سوشل میڈیا از سم تھنگ کہ جو یوتھ سب سے زیادہ یوز کر رہی ہے. تو اگر ہم لوگ سوشل میڈیا کو ایز اے ٹول یوز کریں ٹو پرووائڈ دا اویئرنیس, آلریڈی اتنے زیادہ ویبینارس اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور وی کین پرووائڈ سم مور اینڈ وی کین اسٹارٹ شیئرنگ آور اون جرنی ود AI کہ وٹ وی آر لرننگ رائٹ ناؤ, رائٹ.
like all of the people they are already doing it. So I think کہ یہ جو چیز ہے اس سے بہت زیادہ جو ہے آپ کے پاس اویئرنیس آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ دس از سوشل میڈیا. آپ سوشل کنٹیجن ایک ورڈ ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سوشلی بہت زیادہ کنٹیجس ہیں. آپ کے آئیڈیاز اور آپ کے تھاٹس آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ایون اف یو اسمائل تو آپ کو دیکھنے والا اسمائل کرے گا. آپ جو آئیڈیاز کسی کے ساتھ شیئر کریں گے, یو آر کریٹنگ دا بلیف سسٹم ان آل آف دوز پیپل. سو اگر ہم لوگ یہی جو ہے چیز جو ہے اپنی اویئرنیس کے لیے یوز کرتے ہیں کہ اسٹارٹ یوزنگ اے آئی, اور آپ اسٹارٹ لرننگ اپنی اسٹارٹ کر دیں اس کے ساتھ. سو آئی تھنک دس وڈ بی سم تھنگ. ہمارے پاس سب سے بڑا جو سا ٹول ہے رائٹ ناؤ, دس از سوشل میڈیا, تھرو وچ وی کین literally change the whole mindsets of the people. کائنڈ آف ریپل افیکٹ ہوتا ہے, لائک کنٹینٹ مارکیٹنگ, لائک ایک گلوبل ولیج کا جو کانسیپٹ ہم نے ایک ٹائم پہ پڑھا تھا, جو کہ ہمیں شاید کتابوں میں اس ٹائم پہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ گلوبل ولیج کیسے ہے. لیکن اب جب ہم سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں and we are exposed to different kind of people doing different kinds of things, اور innovative ideas کا ایک بہت بڑا فلو چل رہا ہوتا ہے. بٹ obviously اس میں ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ لائک اس سارے نوائز کے درمیان میں اب جب اے آئی کی ڈومیننس آئی ہے, so there is a like ایک ہیوج انٹینسٹی میں انفارمیشن کا فلو اسٹارٹ ہوا ہے. ہاں, تو پہلے ہی ہم اتنے زیادہ انفارمیشن اوور لوڈیڈ تھے, اور اے آئی ڈریون کنٹینٹ ہے, اور ایسا اے آئی ڈریون کنٹینٹ کہ شاید سم ٹائمز ہمارے جین زی بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دس از اے ریئل پیس آف کنٹینٹ اور دس از این اے آئی جنریٹڈ کنٹینٹ. تو لائک اس ساری چیز کے اندر فوکس کر پانا, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارا پروکاسٹینیشن کرنا اور لیک آف فوکس وہ بہت زیادہ ہے ہماری نیور جنریشنس کے اندر, ایون کہ جین الفا کے اندر بھی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا کی ایسنس کو کنٹینٹ مارکیٹنگ کے تھرو ٹرولی مینیفیسٹ کرنا چاہتے ہیں, دین obviously ہمیں نوائز میں سے اپنی ایک سگنیفیکینس کو فائنڈ کرنا پڑے گا. یس سر, دس از ایگزیکٹلی لائک یو ڈونٹ نیڈ ٹو نو ایوری تھنگ. آپ کے لیے سب کچھ جاننا ضروری نہیں ہوتا. آپ کچھ ایسی چیزیں یوز کریں جو آپ کے اندر آلریڈی ٹیلنٹس ہیں, ان کو ڈیفائن کر لیں, اور آپ اسی کو جو ہے پالش کریں with the AI. So I think this is something یہ کون کرے گا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اسکول لیول کے اوپر یا پیرنٹس کو یہ کام کرنا چاہیے, یا اسکول لیول کے اوپر ٹیچرس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ یہ بچہ کس پہ ٹیلنٹڈ ہے؟ نہ ہمارا اسکول اس چیز پہ کرتا ہے, نہ ہمارا کالج اس پہ کوئی اسسٹنس کرتا ہے, نہ ہمارا یونیورسٹی لیول پہ ایسا کوئی ایک سسٹم ہوتا ہے. سو نہ ہمارے والدین, ہمارے پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ, ایک بہت بڑا جنریشنل گیپ ہے جس پہ نفیسہ نے اور میں نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی ڈسکس کیا تھا. سو سوسائٹی میں وی ڈونٹ ہیو اینی سسٹم کہ جو ایک بچے کے پوٹینشیل کو, انٹیپڈ پوٹینشیل کو یا پوٹینشیل کو ڈسکور کر سکے. سو پھر کیا ہوگا مس عائشہ؟ اچھا, بیسیکلی یہ چیز ایسے ہے نا کہ ہمارے پاس نا جتنے بھی خیالی لوگ ہوتے ہیں یا جو لوگ سوچتے زیادہ ہیں, ہم انہیں تھوڑا سا سائڈ لائن کر دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ دے آر ناٹ کیپیبل. اور ہم لوگ اسٹوڈینٹس کی بھی بات کریں تو ہم جو ہے بہت کریمنگ پہ فوکس کر رہے ہیں, اور جو ہمارے پاس وی نیڈ ٹو بلیو ان دا پاسبلٹیز. ہم پاسبلٹیز پر بلیو ہی نہیں کرے, ہم اس چیز کو مان ہی نہیں رہے کہ دس از پاسبل نا. سو اگر ہم پیرنٹس اور ٹیچرس کے اندر اسپیسیفکلی بہت زیادہ اویئرنیس کی ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ آپ اگر ایک بچہ 6 to 7 hours یا 5 hours ایک جگہ پہ روز اسپینڈ کر رہا ہے, تو آپ کا وہ کتنا برین شیپ کر رہا ہے. اور ود ان دا 7 years, جو 7 years تک کوئی بھی بچہ ہوتا ہے تو اس کا مائنڈ جو ہے it is like a chip, so you can download any ideas or any thought or any mindset into it. So this is how کہ وہ جو ہے پوری زندگی اپنی گزار رہا ہے. یہاں پہ بہت زیادہ پیرنٹنگ کی ضرورت ہے. ہمیں ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہمیں ضرور چینج کرنی چاہیے, اور وہ جو سا آپ کو بک سے 20 سال پرانی جو سی لکھی گئی کتابیں ابھی تک چل رہی ہیں, it has to change, اور we have to work on it together so that we can change this thing. اور یس, پیرنٹس کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے, ٹیچرس کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے, تب بھی جو ہے آپ کو ایک سپورٹیو انوائرمنٹ ملے گا ویئر یو کین ٹرولی گرو اینڈ شو یور اسکلس کہ وٹ یو آر کیپیبل آف. اسکول لیول کی جیسے آپ لوگوں نے بات کی, تو بہت سارے ایسے اسکولز ہیں جو مطلب ایکسپینسو ہیں لیکن وہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. مین بات آ جاتی ہے ان اسکولس کی جو چیزیں پرووائڈ نہیں کر پاتے, سرکاری اسکول بول لیں جن کو. وہاں ٹیچرز بھی ایسی ہوتی ہیں ماشاء اللہ بہت ایجڈ ہوتی ہیں, جو کہ بچوں کے ساتھ ان کی میچ ہی نہیں ہوتی. اب ایک بچہ آپ کی بات 5 سے 7 گھنٹے وہ اگر گھر پہ سوشل میڈیا پہ گزار رہا ہے
پھر وہ جا کے ٹیچر کو دیکھتا ہے جو کہ بالکل ایک بورنگ سی ٹیچر ہے, وہ ان کو نئی چیزوں کے بارے میں نہیں بتا رہی, تو ان کا انٹرسٹ اس میں بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. تو اگر ہم ڈسکشن کو ایک میننگ فل, ماشاء اللہ ہماری بہت میننگ فل ڈسکشن ہوئی ہے, اس کو ہم ریپ اپ کریں تو آپ کوئی ایسا کوشچن, ایک ایسا میسج میں کہوں گی آپ چھوڑ سکتی ہیں, لیو کر سکتی ہیں فار اے آئی اور فیوچر کے بارے میں ٹو دا یوتھ, تو آپ کیا کہیں گی سر, آپ بھی اور میم آپ بھی؟ مس نفیسہ مس عائشہ کے کوشچن سے پہلے بہت ساری ٹیچرز نے پروٹیسٹ کرنا ہے. آپ نے ان کو ایک تو بڑی ایجڈ کہا ہے اور دوسرا آپ نے ان کو اولڈ ایجڈ بھی کہا ہے, پھر بورنگ بھی کہا ہے. سر یہ میرے ایکسپیرینس ہے, لیکن سوری ٹو سے. Okay, so the message that I want to leave everyone with is کہ first of all you don't need to know everything. تو پہلے ہوتا تھا کہ آپ جو ہے بہت زیادہ نالج پہ کام کریں. نالج از امپورٹنٹ, لیکن آپ کے پریکٹیکل اسکلز ہونے چاہیے کسی نہ کسی چیز میں. اینڈ if someone has already created something for you, use it and create something that they haven't created, which you can create. So کیونکہ آج آگے کا دور جو ہے دیٹ از آل اباؤٹ انٹرپرینورشپ اینڈ اسٹارٹ اپس. جن سی پہلے امپلائیز والا جن سا ہول سسٹم ہوتا تھا وہ نہیں ہوتا. ایون کہ پیپل جو ہے, لوگ جو ہیں اے آئی ایجنٹس بنا رہے ہیں جو کہ ان کے ایز اے امپلائی کام کر رہے ہیں, اینڈ دے کین ڈاؤن لوڈ دا اسکلز ان ٹو دیم. So this is something کہ we have to put in our consideration. If something is replaceable, then view it as replaceable. اس illusion میں نہ رہیں کہ آپ 5 سال 6 سال بعد اپنی ساری سی محنت کرنے کے بعد آپ ریگریٹ کر رہے ہوں کہ this is something کہ مجھے جو پہلے ہی پتہ چل جاتی تو میرا کافی ٹائم بچ جاتا, and I would have invested my time into doing something that was more meaningful. So yes, this is the message for all of the audience. اوکے, سو سب سے پہلے سوری فار دیٹ. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ جو ٹیچرس کو چاہیے کہ وہ اپنے نا اس لیول کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کریں اور اڈیپٹ کریں جو ریئلٹی ہے, ریئلٹی کو اڈیپٹ کرنے کی کوشش کریں. تو سر آپ کا بھی اے آئی کی دنیا میں ماشاء اللہ بہت. اب آپ کو ان ٹیچرس کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام لے کے آنا پڑے گا, ان ٹیچرس کو کوئی نہ کوئی لائک ان کے لیے روڈ میپس لے کے آنے پڑیں گے. دیکھیں آپ تو کرنا پڑے گا انشاءاللہ سر, آگے ہے بہت ٹائم ہے سب ان سب چیزوں کے لیے. تو سر آپ کا بھی ماشاء اللہ اے آئی میں بہت ایکسپوجر ہے, اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو آپ کیا دیں گے؟ میں میسج یہ دوں گا کہ اگر ہم بات کریں ایز اے نیشن, لائک ہمیں اس ٹائم پہ نیشن بلڈرس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, وی نیڈ نیشن بلڈرس. اور ایز اے نیشن بلڈر آپ تب بنتے ہیں جب آپ کی نظر پوری دنیا کے اوپر ہوتی ہے. آپ ایک بینچ مارک سیٹ کرتے ہیں کہ دنیا کی ایڈوانسمنٹس کن کن فیلڈس کے اندر ہو رہی ہیں. ہماری نظر ہماری مہنگائی سے, ہماری کرپشن سے, ہماری ان امپلائمنٹ سے, یہ ٹھیک ہے جینوئن ایشوز ہیں, لیکن وی نیڈ ٹو ہیو ایک ڈائیورس پرسپیکٹیو آن دا ورلڈ کہ دنیا کے اندر کیا کیا ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں. لائک میں اپنے یوتھ کو یہ میسج دیتا ہوں ہمیشہ کہ لائک کوریا وار, آج آپ سیمسنگ اور کے پاپ اور بی ٹی ایس اور بڑی باتیں کرتے ہیں. لائک کوریا وار میں ساؤتھ کوریا کا کیا حال ہوا تھا, ورلڈ وار 2 میں جاپان کا کیا حال ہوا تھا, اس طرح جرمنی کا کیا حال ہوا تھا. جرمنی اے آئی میں سب سے آگے ہے. تو میرے خیال ہے ان کنٹریز نے, ان نیشنز نے بھی اگر اپنے آپ کو ری بلڈ کیا ہے دین یو کین ڈو اٹ ایز ویل. اور لائک ایک اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو آئی ٹی کی انڈسٹری ہے, اٹ از گروئنگ ڈسپائٹ آل آف دوز پرابلمس جو میں نے مینشن کی ہیں. 2024 میں $3.2 بلین تھی, 2025 میں $3.8 بلین تھی, اور ابھی سال اٹ از آن گوئنگ ایئر اور ابھی $4 بلین سے کراس کر چکا ہے. سو دیٹ مینس دیر از اے پوٹینشیل ان آور یوتھ. تو ہمیں اپنی سگنیفیکنس فائنڈ کرنی پڑے گی کہ ہم پوری دنیا میں کہاں پہ کھڑے ہیں, اور اگلے 10 سے 15 سال میں میرا 0.00001% بھی اگر رول ہوتا ہے اے آئی کی ڈومین میں, میں کیا کر سکتا ہوں, اور پھر مجھے اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو ساتھ امپاور کرنا ہے. ویٹ نہ کریں کہ جب تک میں کچھ نہ بن پاؤں تب تک میں کسی کو امپاور نہیں کروں گا. نہیں, اپنی جرنی کو آج سے اسٹارٹ کریں. سو انشاءاللہ ہم کہیں نہ کہیں اگلے 10 سے 15 سالوں میں پہنچ جائیں گے. اینڈ یہ سر آپ جیسے مینشن کر رہے تھے ڈفرینٹ اسٹیٹس کے بارے میں, میں اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گی. جتنے لوگوں نے اپنے ٹائم کے ساتھ جو ہے اپنے اندر وہ چیزیں اڈیپٹ نہیں کی جن کی انہیں ریکوائرمنٹ تھی ٹو پیس ود دا ورلڈ, وہ سب پیچھے رہ گئے ہیں. جتنے تک آپ اپنے اندر وہ چیزیں اڈیپٹ نہیں کریں گے آپ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے. اینڈ دا بیسٹ وے ٹو فلی اڈیپٹ دا تھنگس اینڈ ٹو سی دا بیٹر فیوچر از ٹو بلیو ان آل دا پاسبلٹیز. سو اگر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, سو دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ کین میک اینی تھنگ ورک. چلیں فار ایگزامپل کوئی آج ہمارا پوڈ کاسٹ سن کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو کون سی کامن مسٹیکس ہیں جو ایک اے آئی لرنر کو اوائڈ کرنی چاہیے؟
اے آئی لرنر کو جو سی مسٹیکس اوائڈ کرنی چاہیے. آپ اے آئی کی ڈومین میں جائیں یا پھر کسی بھی کمپیوٹر سائنس کی اسپیسیفک ڈومین میں جاتے ہیں تو آپ بہت زیادہ بیک اینڈ پروسیجرس کو obviously وہ آپ کے کریکولم کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اور آپ کے پروفیشنل ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں, ان کو تو آپ اڈاپٹ کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ جو چیزیں آپ کو کریکولم میں پرووائڈ نہیں کی جا رہی بٹ اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ اس کو بھی دیکھیں نا, تاکہ آپ جب ریئل مارکیٹ میں اپیئر ہوں, جب آپ اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں, جب آپ اپنے جو ہے انٹرنشپس کرنے کے بعد جب ریئل بزنسز اور جابس کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس دکھانے کے لیے کیا چیز ہے, تو آپ کو اس چیز پہ کام کرنا چاہیے. دس ڈگری از گونا گیٹ یو نو ویئر اف یو ہیو اونلی دیٹ. اور سی جی پی اے بھی اچھا ہوتا ہے بٹ obviously you have to come up with some other skills that are required, practical skills. بے شک بے شک, پریکٹیکل اسکلز بہت زیادہ امپورٹنٹ. تو اب ایک لاسٹ کوشچن ہے, پھر اس کو ہم لوگ اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں کہ آپ کائنڈلی شیئر کریں کون سے ایسے مسکنسیپشنز ہیں ہماری یوتھ کے دماغ میں ریگارڈنگ اے آئی. ریگارڈنگ اے آئی جیسے مسکنسیپشنس ہیں وہ یہ ہیں کہ وی ہیونٹ ریلی اسٹارٹیڈ ایکسپلورنگ دا اسٹف رائٹ ناؤ. اگر ہم کسی بھی چیز کو ایکسپلور کرنا شروع کریں اسپیسیفکلی اے آئی, سو وی سی کہ there are multiple possibilities. First of all, possibilities کو آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسرا, we can think that we can do anything. We can do multiple things. We can do the businesses. We can invent an idea. We can do the researches. We can start our own movement جس کے through ہم لوگوں کو empower کریں, like this whole movement that you guys have made. So multiple possibilities ہیں. لوگوں کو ابھی بھی لگتا ہے کہ they aren't capable. So there is always something جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں and combine your skills with these learnings, top notch technologies to come up with something that you can have a competitive edge over others and you can shine in the world with those skills that you already have deep within you. بہت شکریہ میم عائشہ آپ کا, سر آپ کا بھی. آج کی مطلب ہماری کنورسیشن بہت زیادہ انسائٹ فل تھی, میننگ فل تھی. آئی ہوپ کہ جو اے آئی لرنرز ہیں ان کو آج کی پوڈ کاسٹ سے بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. تو اس کو ہم اینڈنگ کی طرف لے کے چلتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ایپیسوڈ میں. تو تھینک یو سو مچ. Yes, inshallah. Thank you so much, everyone. Thank you. Hafiz. حافظ.